پیارے دوستو، یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک دکان پر ایک کتاب خریدنے کے لیے گیا اور وہاں موجود سیلز مین نے بڑے پر اعتماد لہجے میں مجھے کہا کہ افسوس ہے جناب کہ یہ کتاب نمبر 77 اس وقت اسٹاک میں موجود نہیں ہے۔ سیلز مین کے جواب سے اسے مایوسی ہوئی اور قدرے حیرانی بھی۔ نئی کتابوں کی فہرست مجھے صبح کی ڈاک ہی سے ملی ہے، اس آدمی نے کہا۔ ناشتے کے دوران میں نے فہرست پر سرسری سی نظر ڈالی اور کتابوں کا تعارف پڑھتے ہوئے اچانک میری نظر کتاب نمبر 77 پر رک گئی۔ کتاب کے مختصر سے تعارف کے مطابق یہ نسخہ 17ویں صدی میں ملکہ الزبتھ کے دور سے تعلق رکھتا تھا، جس میں زمانہ قدیم کی قوموں کے مذہبی عقائد کے ساتھ ساتھ روحوں کو بلانے اور ان سے ہم کلام ہونے کے متعلق مختلف طریقے، کلیے اور وظائف درج تھے۔ علامہ عظیم مصری اور یہودیوں کے علوم ارواح اور ان سے ہم کلام ہونے کے پر اسرار طریقوں کا اندراج بھی ایک باب میں تفصیل سے درج کیا گیا تھا۔ گزشتہ 25 برسوں میں علم ارواح کے موضوع پر اگرچہ بہت سی کتابیں میرے مطالعے سے گزری تھی، لیکن اس نسخے کے مختصر تعارف سے کچھ نئی باتیں میرے نظر میں آئیں اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ نسخہ ملکہ الزبتھ کے نامور اور شہرت یافتہ ماہر نجومی ڈاکٹر جان ڈی کی تصنیف ہے اور مفروضہ درست ہے تو 15 پاؤنڈ کی حقیر رقم اس نایاب نسخے کے لیے بہت کم ہے۔ چنانچہ جلدی چائے حلق میں انڈیلی اور میرا شوق مجھے ایک بک شاپ پر لے گیا۔ گھر سے ایجرٹن بک شاپ تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ لگے ہوں گے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیلز مین کا جواب سن کر مجھے کتنی مایوسی ہوگی۔ سیلز مین نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، وہ دیکھیے مسٹر ایجرٹن آ رہے ہیں، بہتر ہے اس سلسلے میں آپ ان سے بات کر لیجئے۔ میں دکان کے مالک کی طرف مڑا ہوا۔ اس وقت غالباً دکان سے باہر جا رہا تھا۔ مسٹر ایجرٹن، کیا فہرست میں درج شدہ کتاب نمبر 77 بک چکی ہے؟ میں نے مسٹر ایجرٹن کو فہرست دکھاتے ہوئے کہا۔ میرے سوال پر ایجرٹن رکا اور اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ اچانک اس کے چہرے پر کرب پھیل گیا اور ماتھے کی لکیریں زیادہ گہری ہو گئیں۔ اس نے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا اور قدرے توقف کے بعد نہایت دھیمے لہجے میں کہا، کیا آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لے چلیں گے؟ ہم اسسٹنٹ کے کمرے کے ساتھ سے گھومتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ اگرچہ ایجرٹن کا بیشتر کاروبار قانونی کتابوں کی خرید و فروخت تھا، تاہم ایجرٹن بک شاپ کی ماہانہ فہرست میں کبھی کبھی نادر اور نایاب کتابوں کے قدیم نسخے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس کی وجہ دراصل ایجرٹن کی ذاتی دلچسپی تھی۔ وہ اپنے پرانے گاہکوں کے ذوق کا نہ صرف خیال رکھتا تھا بلکہ ہر ماہ نئے نسخوں کی فہرست باقاعدگی سے اپنے گاہکوں کو بھیجتا تھا۔ میں گزشتہ 15 برسوں میں تقریباً 200 نایاب نسخے ایجرٹن سے خرید چکا تھا۔ برسوں کی شناسائی سے اچھے خاصے دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ کتابوں کی خرید و فروخت کے علاوہ ایجرٹن خود بھی بڑا علم دوست آدمی تھا۔ میں ایجرٹن کے ساتھ اس کے دفتر میں داخل ہوا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، جس میں چاروں طرف لگی ہوئی الماریوں میں پرانی اور نئی کتابیں بڑے سلیقے سے سجی ہوئی تھیں۔ ایجرٹن نے بڑے تھکے انداز میں مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ جس نسخے کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں اسے میں نے خود طلب کر دیا ہے۔ ایجرٹن کے چہرے پر کرب کی لکیریں اور گہری ہو گئی تھی۔ ارے آخر کیوں؟ میری حیرانی کی حد نہ رہی۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پورے حقائق جان کر یقیناً دکھ ہوگا۔ یہ ایک حادثہ تھا، بہت برا حادثہ، ایجرٹن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور خالی نظروں سے سامنے الماریوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ ایجرٹن اس معاملے میں زبان کھولتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن میں نسخے کے تلف ہونے کی تفصیل جاننا چاہتا تھا اور میرا تجسس لہجہ بہ لہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر چند لمحے کے توقف کے بعد ایجرٹن بڑے دھیمے لہجے میں بولا، میں جن دلخراش اور ناقابل یقین حقائق کا انکشاف کرنے والا ہوں، اس موضوع پر آپ کا مطالعہ مجھ سے کافی وسیع ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حادثے کے ہر پہلو کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ ایجرٹن کی آواز کنویں کی گہرائی سے آ رہی تھی۔ ایک لمبا سانس لے کر اس نے کہا، آپ میری دکان کے مینیجر مسٹر مرٹن کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا، اس دکان میں مرٹن کو تو میں گزشتہ 15 سال سے دیکھ رہا ہوں۔
میرا خیال ہے اس سے پہلے میں نے مرٹن کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ایجرٹن کے چہرے پر ٹھہراؤ کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ مرٹن 1913 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی ملازمت کی غرض سے لندن آیا تھا۔ جلد ہی مہینوں میں جنگ عظیم اول کے شعلے بھڑک اٹھے اور مرٹن کو بھی جبری بھرتی کر لیا گیا۔ اس طرح جوانی کے 4 سال تک وہ آگ اور خون کا یہ ڈرامہ دیکھتا رہا اور سسک سسک کر دم توڑتے ہوئے لوگوں کو بوڑھے، سہارا، بے سہارا اور ایسے ہی ہزاروں لاشوں اور دلخراش واقعات نے اس کا حساس ذہن جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ جدید تہذیب کی ملمہ بازی اور حصول اقتدار کے لیے انسانی خون کی ارذالی دیکھ کر معاشرے سے متنفر ہو گیا تھا۔ وہ 1918 میں فوج سے فارغ ہوا، لیکن ذہنی طور پر مفلوج اور ایک اعصابی مریض بن کر وطن واپس آنے پر اسے معلوم ہوا کہ جنگ کی آگ میں اس کے والدین بھی جھلس گئے تھے۔ یہ خبر سن کر جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے اب بھی اسے کسی ملازمت کی ضرورت تھی اور اسی غرض سے وہ میرے پاس آیا تھا۔ میری دکان میں وہ 15 برس تک نہایت ایمانداری اور جانفشانی سے کام کرتا رہا۔ یہ کہتے کہتے ایجرٹن کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے اور آواز بھر آئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے کہا، دکان کے دوسرے معاملات کے علاوہ مرٹن کا اصل کام نئی آنے والی کتابوں کی ماہانہ فہرست تیار کر کے گاہکوں کو روانہ کرنا تھا۔ اسے مطالعے کا بھی کافی شوق تھا اور کتابوں کا تعارف لکھنے کے لیے اسے بیشتر کتابوں کو پڑھنا بھی پڑتا تھا۔ چنانچہ وہ دن رات کتابیں پڑھنے اور تعارف لکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں کی فہرستوں کے مختصر لیکن جامع تعارف مرٹن ہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ قدرے تنگ مزاج بھی تھا اور اپنی طبیعت کے خلاف معمولی سی بات بھی برداشت نہ کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی ذہنی کیفیت سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اصل میں ماضی کے تلخ واقعات نے ذہنی انتشار کے سوا اسے کچھ بھی نہ دیا تھا اور وہ ایسے حالات میں اسے پیار اور ہمدردی کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور بہت ہی کم گو انسان تھا۔ کئی ہفتے وہ بالکل خاموش رہتا اور اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے اور ان کے تعارف لکھنے میں مصروف رہتا۔ اس کی محنت اور اچھا کام مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کر دیتا تھا۔ گزشتہ برس غالباً دسمبر کے مہینے میں وہ ایک صبح میرے کمرے میں آیا اور مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی، تاہم میں نے اسے نہایت گرم جوشی سے مبارکباد دی اور شادی کے بعد تنخواہ میں معقول اضافے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کی منگیتر اکثر اس سے دکان میں بھی ملنے آیا کرتی تھی اور ایک بار مرٹن نے مجھ سے تعارف بھی کروایا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے وہ لڑکی پسند آئی۔ میرا خیال تھا مرٹن جیسے شخص کو جیسی بیوی کی ضرورت تھی، اس لڑکی میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ بہت جلد مرٹن اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ مرٹن بھی بہت بدل گیا تھا۔ اب اس میں تنہا اور خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی، نہ وہ تنگ مزاجی اور نہ پہلے کی سی جھجک، بلکہ اس کی آنکھوں میں بھرپور زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ میں نے بڑی بے چینی سے اپنی کرسی میں پہلو بدلا۔ میں حیران تھا کہ اس کہانی سے آخر کتاب نمبر 77 کا کیا تعلق ہے، لیکن شاید مرٹن میری بے چینی بھانپ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو کھولتے ہوئے کہا، آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس کہانی کا اصل حادثے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ مزید واقعہ سن کر خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کتاب نمبر 77 کا اس تمام واقعہ سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسے بدقسمتی کہیے کہ 4 ماہ کے بعد مرٹن کی منگیتر موٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ قدرتی عمل تھا کہ مرٹن کو اپنی منگیتر کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کے باوجود میں نے مرٹن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھے تھے، تاہم مرٹن پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے گھنٹوں کمرے میں تنہا بیٹھا رہتا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے چہرے سے طویل بیماری کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ اس کی روز بروز گرتی ہوئی صحت میرے لیے قابل تشویش تھی اور میں نے اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ 1 ماہ کی چھٹی دینے کا بھی وعدہ کیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگر وہ میری اتنی پرواہ نہ کرتا ہوتا اور پرانا اور محنتی ملازم نہ ہوتا تو ایسے حالات میں یقیناً میں اسے نوکری سے جواب دے دیتا، لیکن میں ہر طرح اس کی دل جوئی کرتا اور انہی دنوں مرٹن سے مختلف موضوعات پر بڑی تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مافوق الفطرت اور کالے سحر جیسے علوم کے مطالعے نے اس کا ذہن بری طرح متاثر کیا ہے اور وہ روحوں کو بلانے اور ان سے ہم کلام ہونے کے متعلق کچھ تجربے بھی کر چکا ہے۔
اس نے گفتگو کے دوران مفہوم الفطرت علوم کے بارے میں میرا نظریہ بھی معلوم کرنا چاہا۔ دراصل ان طریقوں کے بارے میں مرٹن کا عمیق مطالعہ اور دلچسپی اس بات کی غازی کرتا تھا کہ وہ اپنی منگیتر کی روح کو بلا کر اس سے باتیں کرنے کا متمنی تھا، اور اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین بھی ہے۔ اگرچہ میں مرٹن کے گہرے مطالعے سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن مجھے یہ سوچ کر بہت دکھ ہوا کہ ایک بالغ اور ذی شعور شخص پر ارواح اور سیب کا سودا سوار ہو گیا ہے۔ ان دنوں مرٹن کی حالت بڑی خیر تھی۔ میں نے شائع کی ایک لائبریری سستے داموں میں خریدی تھی۔ اس لائبریری میں کئی قیمتی اور نادر نسخے موجود تھے۔ چند قیمتی نسخے بھی تھے جو 16ویں صدی کے دوران میں تصنیف کیے گئے اور سحر اور علم نجوم سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو جو فہرست روانہ کی ہے اس میں اس لائبریری کی صرف نصف کتابیں درج ہیں، لیکن میں جلد از جلد تمام کتابوں کی فہرست اور اپنے پرانے اور بعض گاہکوں کو بیچ دینا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مرٹن اس لائبریری کی صرف 1/3 کتابوں کی فہرست اور تعارف تیار کر سکا تھا۔ باقی کام میں نے خود ہی کیا ہے۔ ادارے کے دوسرے آدمی ابھی اس قابل نہیں کہ کتابوں کی فہرست اور اس کے جامع تعارف لکھ سکیں۔ یہ نہایت ہی ارکریزی کا کام ہے۔ آپ نے جو فہرست پڑھی ہے ان میں مفہوم الفطرت علوم کے بارے میں دوسری کتابوں کے علاوہ کتاب نمبر 77 بھی درج ہے۔ یہی وہ فہرست ہے جسے مرتب کرتے ہوئے مرٹن نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے دن رات ان کتابوں کا نظر عمیق مطالعہ کیا تھا۔ اپنی منگیتر کی موت کے بعد اسے اس طرح دل جمعی اور غیر معمولی دلچسپی سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے پوری امید تھی کہ مرٹن آہستہ آہستہ اپنی منگیتر کی موت کا صدمہ بھول جائے گا اور پہلے کی طرح کام کرنے لگے گا۔ اس بات کو آج 1 ہفتہ گزرا کہ مرٹن دکان بند ہونے سے چند منٹ پہلے میرے پاس آیا اور کتاب نمبر 77 کی قیمت 15 پاؤنڈ میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کیونکہ اسے کتابیں جمع کرنے کا شوق نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اپنی تنخواہ کے مطابق اسے یہ مہنگا شوق راس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ میں نے انکار کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کتاب نمبر 77 کے صفحات الٹ پلٹ کر غور سے دیکھے۔ یہ کتاب روحوں کو بلانے کے متعلق یہودیوں کے قدیم عقائد اور طریقوں، افریقہ کے ننگے قبیلوں کی روحوں کو بلانے کے مختلف منتروں اور حضرت سلیمان کے پراسرار علوم وغیرہ سے بھری پڑی تھی۔ جگہ جگہ مختلف ذائچے بنے ہوئے تھے۔ در حقیقت روحوں کو بلانے کے علم پر اب تک اتنی مکمل اور منظم کتاب میری نظر سے نہ گزری تھی۔ اس کتاب میں منتر پڑھ کر پھونکنے اور جادو کے زور سے روحوں کو بلانے کے کئی طریقے لاطینی زبان میں بھی درج تھے۔ اس قسم کی کچھ کتابیں میرے مطالعے سے گزری ہیں جس میں درج لاطینی زبان کے کئی طریقے کالا جادو کرنے والے اکثر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کچھ سوچ کر یہ کتاب رکھ دی اور اس پر مزید خیال آرائی نہ کی۔ پرسوں دوپہر کے وقت مرٹن نے مجھ سے تجوری کی چابی مانگی۔ مرٹن قابل اعتماد آدمی تھا۔ تجوری کی چابیاں اکثر اس کے پاس ہی رہتی تھیں۔ دراصل تجوری میں بہت نایاب کتابوں کے نسخے رکھے جاتے تھے۔ جب مرٹن ان کا تعارف لکھنا چاہتا تو چابیاں مجھ سے لے جاتا تھا۔ میری دانست میں مرٹن کو ان کتابوں کی تعارف لکھنا تھے، اس لیے میں نے اسے چابیاں دے دیں۔ ہم دکان شام کو اکثر 6 بجے کے قریب بند کرتے ہیں۔ میں سب ملازموں کے جانے کے بعد اور اکثر 7-8 بجے کے درمیان جاتا ہوں۔ سیلز مین ٹھیک 6 بجے چلے جاتے ہیں، لیکن مرٹن اکثر آدھ پون گھنٹہ دیر ہی سے چھٹی کریا کرتا تھا۔ اس شام میں مصروف تھا۔ میرا خیال تھا کہ مرٹن جا چکا ہوگا۔ مجھے مرٹن کے جانے کا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکنے اور بڑے دروازے کے بند ہونے کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا۔ دکان کے درمیان صرف ایک بلب روشن تھا کہ اچانک مجھے سیڑھیوں کے نیچے واقع مرٹن کے کمرے سے ایک دلخیز چیخ سنائی دی۔ میرا خیال ہے میں نے زندگی میں اتنی دلخراش چیخ کبھی نہیں سنی۔ یہ مرٹن کی آواز تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے دفتر کا دروازہ کھولا اور بلکھاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ حال میں روشن بلب کی ہلکی سی روشنی میں نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مرٹن کے کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی ہے اور مرٹن دروازے کا ہینڈل گھمانے میں مصروف ہے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دکان کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اسے آواز دینا چاہتا تھا لیکن الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اسی لمحے مرٹن کے کمرے میں کسی چیز کے سگونے کی اس زور سے آواز آئی کہ میں کانپ گیا۔ اچانک مرٹن کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک سایہ تیزی سے
हॉल की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ, जो बड़े दरवाजे के करीब जाकर नजरों से ओझल हो गया। ये सब कुछ पलक झपकने में हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा, फटी फटी आंखों से धीमी रोशनी में हॉल की एक एक चीज को देख रहा था कि अचानक मुझे फिजा में लहजा बलहजा तेज होती हुई अजीब सी बू का एहसास हुआ। वो इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ के मारे चूंटियां सी रेंगने लगी। ऐसी बदबू से मुझे जिंदगी में आज से 50 साल पहले सिर्फ एक बार वास्ता पड़ा था। मैं उस वक्त बच्चा था। किसी तफ्तीश के सिलसिले में हमारे गांव के कब्रिस्तान से पुलिस एक दफनशुदा लाश को निकालने के लिए आई थी। चंद आदमी कब्र खोद रहे थे और गांव के बहुत से लोग कब्रिस्तान की चारदीवारी के गिर्द खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। एक पुलिस अफसर ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। मेरे लिए ये वाक़या बहुत दिलचस्प था। चुनांचे मैं पुलिस वालों की नज़रों से बचता हुआ एक घने दरख्त के तने के पीछे छुपकर सारा मंजर देखता रहा। जब ताबूत कब्र से निकाला गया तो फिजा में इतनी शदीद बू फैली कि सांस लेना दोबर हो गया। उस वक्त दुकान में फैली हुई बू बिल्कुल ऐसी ही थी। इस कदर ताफुन था कि मेरे दिमाग की रगन तन गई और मुझ पर अजीब सी गनूदगी तारी होने लगी। मैंने अपने हवास को मजतमा किया और वापस आकर कमरे में बैठ गया। कुर्सी पर बैठा चंद मिनट सोचता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किस तरह और क्यों हुआ। अचानक जहन में आया कि मर्टन भागकर कहाँ गया होगा। मैंने अपने दिल को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुकान में सन्नाटा था। मर्टन के कमरे का दरवाज़ा खुला था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने बिजली का स्विच दबाया। हर चीज़ अपनी जगह यूं की त्यों मौजूद थी। मैं तेज़ी से दुकान से बाहर निकला और इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन मर्टन कहीं दिखाई न आया। मर्टन की रहाइश करीबी मोहल्ला बेलबोरन में थी। सोचा शायद वो अपने घर गया हो। मैंने दुकान को ताला लगाया और बेलबोरन की तरफ चल पड़ा। अभी मैं बमुश्किल आधा फरलांग का फासला तय किया होगा कि क्या देखता हूँ कि सड़क के किनारे बहुत से लोग जमा हैं। हादसा मेरा माथा ठनका। मैं तेज़ कदम उठाता हुआ वहाँ पहुँचा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे 15 साला रफ़ीक और खामोश साथी की लाश खून में लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कुचला गया था। एक पुलिस वाले से मालूम हुआ कि वो बगट भागता हुआ सड़क अबूर कर रहा था कि तेज़ रफ्तार बस के नीचे कुचला गया और मौका पर ही दम तोड़ दिया। मटन का पोस्टमार्टम और तजहीज़ तकरीबन रात के 10 बजे मुकम्मल हुई। मैं अपने साथी को अपने हाथों लहद में उतार कर जब वापस दुकान में पहुंचा तो मेरा जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था और जहन की जो कैफियत होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ चंद घंटों के अंदर कितने हैरान कुन वाक़यात रोनमा हो चुके थे। मैं हाल कमरे की जर्द रोशनी में हर चीज़ की तरफ देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मटन के कमरे की तरफ चल पड़ा। ये देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा कि वो मनहूस किताब नंबर 77 मटन की मेज़ पर खुली पड़ी थी और करीब पड़े हुए पैड पर चंद जायचे बने हुए थे। एक अलहदा कागज़ पर एक हाथ बना था जिसकी 3 उंगलियां झुकी हुई थीं। मैंने पैड के सफ़ात को उलट पलट कर देखा तो मेरी हैरानी की हद न रही कि रूहों को बुलाने के सिलसिले में मार्टिन काले जादू की बहुत सी मंजिलें तय कर चुका था। अभी मैं ये कागजात देख रहा था कि हाल कमरे में कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी। मैं तेज़ी से बाहर निकला। हाल कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैंने काउंटर की तरफ नज़र दौड़ाई। अचानक क्लॉक ने 11 बजाए। क्लॉक की आवाज़ मेरे जहन पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं वापस कमरे में आया और उस मनहूस किताब को आतिशदान में फेंक दिया। अगरचे माफूकुल फितरत हलूम पर एक नादर नुस्खा था, लेकिन इसने मुझसे मेरा बहुत मेहनती और ज़हीन साथी छीन लिया था। एक ऐसा साथी जिसने एक तवील अरसे तक मेरा हाथ बढ़ाया और मुझे कभी काम की ज़्यादती को महसूस ना होने दिया। इसलिए इस नुस्खे का तलब कर देना ही बेहतर था। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको यकीनन दुख हुआ होगा, लेकिन मैंने सारा वाक़या मनोहन बयान कर दिया है। अगरचे पुरस्कार उलूम की किताबें बेहद नफ़ा बख्श हैं, लेकिन आइंदा ऐसी किताबें एजर्टन बुक शॉप में जगह ना पा सकेंगी। ऐसी किताबें जो इंसान की रफ़ाकत और रहनुमाई की बजाय ज़िंदगी से फ़रार की तरगीब का ज़रिया साबित हों, इनको ना ही रखना बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।